پاس آنکھیں تو ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن علی کو پڑھتے نہیں ہیں. ہاں لہم اذان لا یسمعون، ان کے کان تو ہیں لیکن حی علی خیر عمل نہیں سنتے. دیکھیں چھوٹے سارے بچے نے ساتھ دیا ہے. توجہ ہے، آپ تھکے ہوئے آپ ساتھ نہیں دے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دل رکھتے ہیں لیکن علی کو نہیں مانتے، آنکھیں ہیں لیکن علی کے فضائل نہیں پڑھتے، کان ہیں لیکن علی کی فضیلت. اولئک کالانعام، جو جانور ہیں، بل اضل منہم، ان سے بھی بدتر ہے. اب امام سجاد سے ایک حاج پر کسی نے کہا یا مولا کتنے حاجی آئے، اکثر الحجیج، میرے مولا نے اشارہ کیا تو تھوڑے سارے حاجی، باقی سب جانور. یہ وہ ہیں جن کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے. اس لیے سورہ بنی میں کہا، اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر ان السمع والبصر والفؤاد، قیامت کے دن اللہ کان سے بھی سوال کرے گا، آنکھ سے بھی سوال کرے گا، دل سے بھی سوال کرے گا. کل اولئک اللہ اکبر کان عنہم مسئولا، سب سے سوال ہوگا، کان سے بھی، اللہ اکبر، آنکھوں سے بھی، دل سے بھی. کان سے سوال ہوگا علی کے فضائل کیوں نہیں سنے، توجہ ہے، آنکھوں سے علی کے فضائل کیوں نہیں پڑھے، دل سے کہ علی کوئی ولایت کو جگت. اب آپ لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ ایسے فضائل کبھی نہیں سنائے کسی نے، تو اب اس آیت پہ تو یقین ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے واقفوہم انہم مسئولون، روکو انہیں، قیامت کے دن روکو انہیں، ابھی ان سے سوال ہونا ہے. آپ نے شاید آپ کو سمجھ رہے ہیں قیامت کے دن یہ سارے لوگ سب کچھ چھٹ کے پاس ہوگا، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، بڑے اعمال ہوں گے، جہاد بھی ہوگا. آپ علامہ جلالۃ السیوطی کہتے ہیں آیت کے اس کی تفسیر میں واقفوہم انہم، سورہ صافات میں یہ کہا واقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، اب ان سے ایک سوال کرنا ہے، سٹاپ، ان کو روک دو یہاں سے. اب اس کی تفسیر میں فرماتے پیغمبر نے فرمایا واقفوہم انہم مسئولون، انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے سوال ہونا ہے. مسئولون عن ولایت علی بن ابی طالب. توجہ ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن بھی ہم اس کو امام کے ساتھ اٹھائیں گے. ہر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71، یوم ندعو، قیامت کے دن ندا آئے گی پروردگار. توجہ ہے، بیرتوں کا موضوع امامت ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانا ہے کہ کس امام کے ساتھ اٹھایا جانا ہے. وہ امامت ہمارا عقیدہ ہے. تمام مسلمانوں سے ہم تھوڑا سا الگ ہے. ہمارے ہاں عقیدہ ہے امامت، یعنی جیسے رسالت کا عقیدہ ہے، نبوت کا عقیدہ ہے، نبی کو ماننا یعنی نبی اللہ بھیجتا ہے، وہ آ کے بتاتا ہے ہمیں، اسی طرح امام اللہ بناتا ہے. وہ ایک ہمارا عقیدہ ہے. اہل سنت کے ہاں اور ہمارے ہاں فرق ہے، وہ محبت کرتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، یا ان میں کوئی امامت کے بھی قائل ہوں گے، وہ محبت پہ زور دیتے ہیں. محبت اور شاید امامت کا عقیدہ اور شاید. میں یہاں سمجھانا ہے کہ وہ امامت جو ہمارا عقیدہ ہے جسے ہم شیعہ اثنا عشری کہلواتے ہیں، اس میں میں نے بحث کر دی اس اشرے میں، لیکن ساتھ دینا ہے، ایسے نہیں ہے کہ جیسے آج سن رہے ہیں. توجہ ہے، یہ امامت کا عقیدہ، یہ ہمارے نزدیک اہل تشیع کے نزدیک امامت ایسے ہی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جیسے نبوت آئی، جیسے رسول آئے. اللہ اکبر. اس لیے تو رسول سے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، بلغ ما انزل، غدیر کے میدان میں. توجہ ہے، یہ امامت. آؤ میں یہاں پہ قرآن سے امامت ثابت کروں، ساتھ دیں گے؟ تھوڑا سا قرآن سے پڑھتا ہوں، مشکل بھی ہوگی سمجھانے میں. سورہ ابراہیم، سورہ بقرہ میں 124 نمبر آیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، سب مسلمان پڑھتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. توجہ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ابتلا کیا.
آزمائش کی، امتحان لیا، فاتمہن، وہ اپنے امتحانوں میں کامیاب رہے. ان قرآن بھی کہتا ہے نا ھذا لہو بلاء المبین، یہ سب سے بڑی آزمائش تھی کہ بیٹے کے گلے پر چھری رکھنی. بولے تھوڑا سا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کامیاب ہوئے ہر امتحان، تب اللہ سبحانہ وتعالی اسی آیت میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں. پہلے سن لیں پھر جا کے آگے داد دیں گے. انی جاعلک للناس اماما، میں اللہ، یہاں سے بات واضح ہوگی نا، امام بنانا اللہ کا کام. توجہ ہے، امامت دینا اللہ کا کام ہے. انی جاعل، اللہ خود کہہ رہا ہے میں بنا رہا ہوں تمہیں امام. تو انی جاعلک للناس اماما. اب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کان نبیًا، پہلے نبی تھے، رسولن، رسول بھی تھے، ہاں عبدن، اللہ کے خاص بندے بھی تھے، خلیلن، خلیل بھی تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نعمت گزار شاکر بندے تھے. یہ سارے وہ تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اور آخری عمر میں اللہ نے کہا کہ ہم تجھے امام بناتے ہیں. توجہ کرنا، ہاں ایک بندے کے پاس میٹرک کی سند ہے، توجہ ہے، اسے آپ پرائمری کی دے دیں، ہاں پرائمری والے کو آپ میٹرک کی دے دیں. ہاں اب نبی بھی ہے، اس کے بعد رسول بھی ہے، عبد خاص بھی ہے، مسلمان سب کہتے ہیں آخری عہدہ جو ابراہیم کو دیا وہ امامت کا تھا. وہ امامت کا عہدہ نبوت کے بعد آیا. امامت رسول نبی کو ابراہیم کو امامت کو بنایا، امام بنایا، نبی بنا دیا، رسول بنا دیا. آخر پہ تمام مسلمان کہتے ہیں بڑی قربانیوں کے بعد اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما. اب ہونا کیا تھا؟ نبی پہلے، وحی پہلے، ہر شے پہلے، معجزات پہلے، سب کرامتیں پہلے. اس امامت سے کیا ہوا؟ اس امامت سے یہ ہوا. اب اسی قرآن میں سورہ صحابہ میں کہا اللہ اکبر. امامت سے ہوا کیا؟ امامت سے یہ ہوا ابراہیم زمین پر بیٹھے. اب اللہ کہہ رہا وَكَذَلِكَ نُرِيَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ اکبر. کہ ابراہیم کو جب امامت ملی وہ امامت اتنی بڑی تھی کہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے ساتوں آسمانوں کی زیارت کر لی. وَكَذَلِكَ نُرِيَ ابراہیم ملکوت السماوات. آسمان پہ نظر کی، عرش تک دیکھا، زمین پر نظر کی، تحت الصراط تک توجہ فرمائے. یہی امامت کا ہوگا. نہیں میں شرح نہیں کرنا چاہتا تھا، ہاں نبوت کا محدود ہوتا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بعد. مثلا کوئی نبی مصر کا تھا، کوئی حجاز کا تھا، کوئی کسی ضلع کا، کوئی کسی ضلع کا، کسی کی ڈپٹی کو. ایک ہی نبی ہے جو عالمین کا ہے، وہ ہمارا نبی ہے. توجہ ہے. اب اللہ ابراہیم علیہ السلام کو جو امامت دی ہے اس امامت کا حدود دربہ دیکھے کہ زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی بھی سیر کر رہے ہیں، زمینوں کی بھی سیر کر رہے ہیں. اصحابہ مصطفیٰ کریم زمین پر بھی ہو تو دین کے مینارے، آسمان پر ہو بھی ہو تو ستارے، سبحان اللہ، اہل بیت کے ساتھ بھی ہو تو ہمارے. بے شک توجہ ہے، بے شک توجہ فرمائیے، میری طرف توجہ رکھیں. دیکھیں ابراہیم کو ہوتا ہے امام، یہ چھٹے امام شرح کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ امام بنایا گیا، اب ابراہیم امامت کا ہوتا سمجھیے اتنا بڑا مقام جب ابراہیم کو ملا کانا مسرورن، بڑے خوش ہوئے. توجہ ہے، نیاز اچھی ہو نا تو دل کرتا ہے بچوں کے لیے بھی لے جائے. نہیں سمجھے؟ نیاز اچھی ہو تو دل کرتا ہے بچوں کے لیے بھی لے جائے. ابراہیم نے جب دیکھا اتنا بڑا ہوتا، آپ بولنا ہے، آپ بولنا پڑے گا. کالا ومن ذریتی پروردگار یہ میری ذریت میں رکھ. ومن ذریتی پروردگار مجھے امام بنایا نا، یہ امامت میری ذریت میں چلا.
آپ خاموش ہیں؟ توجہ ہے، میری ذریت میں چلا. اب ذریت کون ہے اس کو یہ سمجھنا ہے. یہی کعبہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ سَمِيعُ الْعَلِيمُ. آگے کیا ہے؟ اللہ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ، ہمیں ایسا مسلمان، ایسا مسلم اطاعت گزار بنا جیسا تو چاہتا ہے. آگے کیا ہے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، میری امت میں بھی، میری ذریت میں، ابراہیم کہہ رہے اللہ میری ذریت میں بھی ایک امت لے کر آ جو میری طرح مسلم ہو، وہ اسماعیل کی طرح، میری ابراہیم و اسماعیل کی طرح ہو. امت کے لیے نہیں کہہ رہے جیسے میں معصوم ایسے ایک امت میری نسل سے چلا جو معصوم ہو. ذریتنا من ذریتنا من ذر میری ذریت امتا مسلمت اللہ جو تیری لیے میری طرح مسلم ہو. اب یہ آپ اس کی ذریت میں اللہ نے چلائی. ہمیں کب پتہ چلا؟ جب حضرت ابو طالب نے حضرت محمد کا نکاح پڑھا اور اس میں یہ پہلا جملہ پڑھا. تمام مسلمانوں نے لکھا کہ الحمدللہ الذی جعلنا ذریت ابراہیم. دلہا بلند کر کے نعرہ حیدری. حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے خانہ کعبہ میں، جہاں دعا مانگی نا هو الذی بعث فی اے اللہ وابعث فیہم رسولا، ان رسول بھیج یتلو علیہم. وہاں یہ بھی دعا مانگی میری ذریت سے ایک امت لے کر آ. ہائے وہ امت کیا ہوگی؟ میری ذریت سے ہوگی، مسلم ہو میری طرح ہوگی، یعنی اسماعیل اور ابراہیم کی طرح. توجہ آگے فرمائیں. یہاں جب کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا، تو کہا من ذریت. کیا کہا؟ میری ذریت، میری نسل میں امامت کو جو عطا مجھے دیا ہے یہ میری اولاد. توجہ رکھنا میری جہاں تک آواز ہے. اب ایک ایک جملے کے ساتھ ساتھ بولنا. فرمایا من ذریت، اللہ نے انکار نہیں کیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم تیری ذریت میں امامت کو رکھیں گے. میں مسلمانوں کو کہتا ہوں، مسلمان بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ذریت ابراہیم سے امامت کو چلائے. ہم یہ کہتے ہیں نبی کے بعد جس کو بھی امام بنانا ہے پہلے دیکھنے پڑے گا ذریت ابراہیم سے ہے کہ یا نہیں. میں سب اشر میں چاہت کر کے آپ کے پاس آتا ہوں، بھاگ کے آتا ہوں، لیکن آپ اس طرح میرا ساتھ نہیں دے رہے. توجہ لگتا ہے آپ خاموشی میں زیادہ سننا پسند کرتے تو مجھے ایسی بھی تقریریں آتی ہیں. توجہ ہے جہاں پڑھنے والے نے بولنا بھی کھود دیتا، سننا بھی کھود دیتا، نعرہ بھی کھود لگوا. نہیں میرا حیدری ساتھ دیا کرے، ساتھ دیا کرے. توجہ ہے اگر کوئی میرا جیسا مقرر آ جائے تو اس کو ساتھ چلنے کی کوشش کرے. من ذریت، پہلا فیصلہ ہو گیا کہ جس کو بھی امام بنانا ہے ذریت ابراہیم. جاؤ جا کے مسلمانوں جا کے ٹیسٹ کرو، چیک کرو جو جس امام کو مانتا ہے. ہائے 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 وہ ذریت ابراہیم سے ہے کہ نہیں. ہاں اب اللہ نے کہا ہے تیری ذریت میں امامت کو رکھیں گے. ہاں اور ابراہیم اب جو بھی امام ماننا ہے وہ ذریت ابراہیم سے آئے گا. آگے چلتے اللہ نے فرمایا ہاں من ذریتی ابراہیم نے، میں ذریت میں. اللہ سبحانہ و تعالی لن ینالوا عہد الظالمین، بڑا کمال کی یہ آیت ہے. لن ینالوا ابراہیم ہم امامت تیری ذریت میں رکھیں گے، لیکن یہ کہہ دے ہی ہمارا کہ تیرے ساتھ وعدہ ہے یہ عہدہ امامت ظالم کو نہیں پہنچے گا. یعنی امام معصوم ہوگا، یعنی امام معصوم ہوگا. تو بھائی اللہ کا واسطہ ہے جس کو بھی امام مانتے ہو پہلے دیکھو معصوم ہے کیا نہیں. کیونکہ وہ اگر وہ ظلم کرتا ہے، اگر گناہ کرتا ہے، اگر خطا کار ہے، اگر بھول جاتا ہے. توجہ ہے ہاں اگر کہتا ہے کو ٹیڑھا ہو جاؤ تو سیدھا کر دے. توجہ ہے اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہی معصوم نہیں. لن ینالوا عہد الظالمین قرآن کہتا ہے. میں بات چاہتا تھا کہ اوپر سے گزر جائے لیکن شرح کی ضرورت ہے. کوئی بات نہیں، اتنی مشکل اور اتنی علمی تقریر جو ہے اس کی شرح. لن ینالوا عہد الظالمین کر دوں شرح، ساتھ دیں گے. میرا خیال ہے آپ کا ارادہ نہیں ہے. لن ینالوا حیدری اللہ نے کہا پھر چلتے آج یاد ہو جا. ویسے اطلاع ابراہیم ربہ بکلمات، اللہ نے ابراہیم کے امتحان لیا، کہا کامیاب ہوا.
انی جاعلک للناس اماما، میں امام بنا رہا ہوں. قال ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت میں رکھ. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تیری ذریت میں امامت کو رکھتا ہوں. لن ینال عہد الظالمین، لیکن یہ عہدہ امامت ظالم کو نہیں پہنچے گا. ظالم کو، اب یہ کون والا ظالم ہے؟ یہ وہ ظالم ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. جس کو بھی امام بنانا ہے پہلا دیکھنا پڑے گا کہیں بت پرست تو نہیں رہا. میرا ہاتھ بلند کرے. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن میں جو ظلم آیا نا، اس لیے زیارت وارثوں میں پڑھتے ہیں نور کے السلام شامخہ لم تنجس کل جاہلیہ بنجاست الجاہلیہ، وہی ہے شرک والی. ہائے ہائے توجہ. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ابراہیم ہم تمہیں امامت رکھیں گے. لن ینالوا عہد الظالمین، یہ عہدہ بت پرستی والے کو نہیں ملے. اس کا مطلب ہے جس کے پاس امامت آئے گی وہ کبھی نہ اس کا باپ بت پرست ہوگا نہ. یار خاموشی کے ساتھ گیا. اور یہ بھی صرف شیعوں کا اعزاز ہے، یہ بھی شیعوں کا اعزاز ہے. جہاں جہاں سے یہ نور محمد گزرا، اللہ اکبر. ہمارے ہاں ہمارا عقیدہ جہاں جہاں سے ان کا نور گزرا اللہ نے ان کو پاک اور طاہر رکھا. وہاں یہی لفظ آتے ہیں. وہ ہے نا پیغمبر کی حدیث اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا. آنے والی اور میں نور انواع ہے. یہ نور چلتا پھر نور پہ میری تقریر ہو جائے گی، میں ادھر جانا نہیں چاہتا. کہتے ہیں نور چلتا چلتا حضرت آدم کی پیشانی میں آیا، پھر نوح کی پیشانی میں چمکا، پھر انبیاء سے ہوتا ہوں عبد المطلب کی پیشانی میں آتا. عبد المطلب کی پیشانی میں آ کر اس نور کے دو حصے ہو گئے. ایک حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں، ایک حصہ جناب ابو طالب کی پیشانی میں. جو حصہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں گیا وہ 17 ربیع الاول کو رحمت للعالمین مان کر ظاہر ہوا. جو ابو طالب کی پیشانی میں گیا وہ 13 رجب کو امیر المومنین. اب ہمارا عقیدہ سنیں شیعہ کا. وہ نور محمد جس جس صلب سے آیا، جس جس نسب سے آیا، اللہ نے اسے پاک اب خود امام فرما جس وہ ہر قسم کے رزق اور اس طرح شرک سے ظلم سے پاک رہے. لن ینالوا عہد الظالم. توجہ ہے؟ آگے چلیں، تھکے تو نہیں ہیں؟ لن ینالوا عہد. اے ابراہیم یہ عہدہ امامت ظالم کو نہیں جائے گا. نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے. قرآن کی آیت ہے، جا کر دیکھ لیں، اللہ نے اعلان کر دیا. اب یہ ظاہر ہے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ظالم کو نہیں جائے گا تو کچھ تو معصوم ہوں گے نا. جب طرف و اشیاء بازدادیہ رات کے ذریعے دن پہچانا جاتا ہے، آج رات ہے تو کل دن ہوگا. بھائی اگر یہ نہیں ہے جس میں تو کچھ تو معصوم ہونے چاہیے نا. ساتھ نہیں دے رہے آپ. لن ینالوا عہد الظالم. اللہ نے اعلان کر دیا ابراہیم یہ عہدہ امامت میں دے رہا ہوں. جس کو میں دے رہا ہوں وہ گنہگار، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، اس نے ظلم کیا تو اللہ کہہ رہا ہے لن ینالوا عہد الظالمین. آگے چلے. اب میرے امام نے امام علی رضا علیہ السلام کمال ہے. اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں توجہ سے سماعت فرمائیں اور تھوڑا سا ساتھ دیں. مجھے پتا ہے تھکے ہوئے ہیں لیکن یہ دراتے ہوتے ہی ہمارے جاگنے کی. میرے امام نے کہا خدا کی قسم یہ آیت کا ٹکڑا لن ینالوا عہد الظالمین، اللہ کا یہ آیت کا ٹکڑا اعلان کر رہا ہے قیامت تک کے لیے کیا کر رہا ہے. اب تلت هذه الآية
امامتا کل ظالم الی یوم القیامہ، اس آیت نے ہر ظالم کی امامت کو باطل کر دیا۔ ظالم کبھی بھی امام، تو جا کر چیک کرو جنہیں امام بنا رہے ہو وہ ظالم تو نہیں رہے، یہ چیک کرنا آپ کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے اشارہ کرنا، ہمیں تو یہاں آنکھیں کھولنے کے لیے بلاتے ہیں، اسی لیے کہا جو اس دنیا میں اندھا ہے، قبل اس کے کہ محشر میں اندھے اٹھائے جاؤ، ابھی آنکھیں کھولو۔ لَن يَنَالُوا عَهْدَ الظَّالِمِينَ، آگے چلتے ہیں۔ ہاں یہ ہوتا امامت، ظالموں کو تھک تو نہیں گئے، نہیں پہنچے گا۔ اب چلے امام رضا فرماتے، پیغمبر اسلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار یہ ہوتا امامت میری ذریت میں رکھ۔ اب رسول اللہ کا فرمان ہے کہ وہ جو آپ فرماتے انا دعوت ابراہیم، وہ ابراہیم کی دعا، میں محمد ہوں، فَإِنْتَحَتْ، وہ جو دعا امامت کے لیے کی، انتہت وہ جو محمد تک پہنچی، وہ علی ابن ابی طالب میرے ساتھ علی کو امام بنایا گیا۔ توجہ رکھنا، فرمایا میں امام الانبیاء، علی امام الاولیاء۔ امام یعنی یہ امامت، میں بھی امام ہوں، ہمارے نبی امام بھی ہے، رسول بھی ہے۔ توجہ فرمائیے آپ لوگوں نے، ہمارے نبی کے پر وہ نبی سردار کیسے ہے جس کے پاس سارے عہدے نہ ہو؟ سردار وہی ہوتا ہے جیسے کہا میں سردار، میں انبیاء کا امام ہوں، میرے بعد علی امام الاولیاء۔ اچھا جب آپ نے تو سن لیا، داد بھی اس طرح کی نہیں دی، توجہ ہے کوئی بات نہیں، جب حضرت نے اپنا بتایا اتنا تو برداشت تھا، اتنا تو برداشت تھا کہ رسول امام ہے، لیکن جب علی کا ساتھ کہا، پھر مولا کو اتنے بڑا ساتھ ایک دلیل دینی پڑی۔ کمال ہے، یہ آسانی سے نہیں ہوا، میں شرح نہیں کر سکتا، میں پھر کسی مجلس سے میں کروں گا۔ جب آپ نے بتایا میں امام ہوں، تو جب علی کا بتانا ہے تو اس میں یہ حدیث کی یہ لفظ ہے، کہتے فَإِنْتَحَتْ دعوت ابراہیم علیہ وعلی ابن ابی طالب لِأَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ لِصَنَمٍ قَطًا، اس لیے علی کو میرے ساتھ امام بنایا کہ اس نے کبھی زندگی بھر کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اب چننا نہیں دیا، مجھے دکھ ہوگا۔ توجہ فرمائے، اب اوپر جائے، لَن يَنَالُوا عَهْدَ الظَّالِمِينَ، یہ عہدہ ظالموں کو، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یا علی کے لیے ساتھ یہ بھی لگا کے بتا دیا تم میں علی میرے ساتھ امام اس لیے ہے کہ یہاں جب میں محمد کو پرست سے پاک ہوں، یا علی پاک ہے۔ اللہ اکبر، یہاں کیوں کہا کہ علی میرے ساتھ امام ہے؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ لِصَنَمٍ قَطًا، کہ اس نے کبھی بھی بتوں کے آگے سجدہ، کیونکہ سجدہ کرنا ظلم عظیم ہے۔ اللہ کے ارگن میں کیا کہہ رہا ہے؟ ابراہیم کی اولاد سے امام آئیں گے، کہاں کی بات، کہاں رسول اللہ ٹچ دے رہے ہیں۔ لَن يَنَالُوا، یعنی یہ امامت آئے گی لیکن وہ ان میں آئے گی جنہوں نے زندگی بھر بھی بت پرستی نہیں کی۔ ذرا پریشان ہو گئے ہیں، یہ ہمارے مولا کی فضیلت میں حضرت مولا امیر کائنات کو جب نام لیتے ہیں یہ لوگ، چلو میں اس سے روشنی سے پہلے مکے کی بات سنا دیتا ہوں، اور آخری بات ہے، یہاں علی کو امام بنا رہے اور زمانے کو بتایا کہ بت پرستی سے اگر کوئی پاک ہے یا محمد مصطفیٰ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ جب کعبہ فتح مکہ فتح ہوا، حضور علیہ السلام جسے فتح مبین کہتے ہیں، مکہ فتح ہوا، اعلان کروایا کہ آج کعبے میں جو خدا پڑے ہیں جھوٹے ان کے، اب کعبے کی صفائی کرنی ہے۔ ساتھ دے گیا تھوڑا سا ساتھ، میں خود تھکا ہوں لیکن ساتھ دے کہ یہ جو جھوٹے خدا ہے نا، اب ان کو توڑنا ہے، توجہ ہے، یہ ان کی صفائی کرنی ہے، توجہ ہے، توڑنا ہے، یہ توڑنا ہے، یہ جب وہ توڑے گئے، یا کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، جو سنو وہ وقت ساتھ دیا کرے۔
اصل اب مجھے بھی پتا ہے، اب دلچسپی سے بڑی بیٹا نعرہ لگوائے، اس کا نعرہ روک گئے لگوائے شاباش، دوبارہ جلدی کر نعرہ حیدری۔ اصل اب ان حماق طریقے سے سنتے ہیں کہ بات کیا آنے والی ہے، مجھے پتا ہے، لیکن تھوڑا سا ساتھ دے، ہماری بھی عادت ہوتی ہے۔ توجہ ہے کہ کہا کہ یہ جو اللہ کا گھر ہے آج صفائی کرتے ہیں، بڑا انہوں نے گند ڈال دی، بڑا گند ڈال دی، اللہ اکبر ہے۔ تو اس کے سوائے اعلان ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، بالکل عصر کا وقت، اور تا حد نگاہ لوگ، بڑے بڑے ماشاءاللہ، چھوٹے بڑے سارے آگ، ہاتھ میں ہتھیار ہتھوڑے ہیں، کبھی اکٹھے نہ ہوتے جو جنگ پر جانا ہے، یہاں تو چھوٹا سا رکاب ہے، یہ تاریخ ہے، تاریخ۔ جب صحابہ اکٹھے ہو گئے، پیغمبر اسلام نے دیکھا ماشاءاللہ سارے مسلمان آ گئے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے دروازے پہ کہا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے صحابہ کرام، میرے ساتھ آج کا یہ بتوں کو توڑنے والا کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف علی ابن ابی۔ ایسے ہی ہے نا، علی کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب وہ نبی نے جو دلوں کی بات نو، چلو چہرے تو بتا ہی دیتے، کون جاگ رہا ہے، کون سو رہا ہے، کون ہنس رہا ہے، جو ہے ہم چہرے پڑھ لیتے ہیں، وہ تو نبی ہے۔ اب دیکھا کہ یہ پریشان ہو گئے ہیں کہ یہاں بھی علی کو آگے کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام، یہاں تو کیا ہے بتی توڑنے۔ اللہ نے کہا کہ میرا حبیب علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب رسول اللہ یہاں پھر بھی ڈیفینس کرتے، کہا میرے ساتھیو، یہ علی آج میرے ساتھ یہاں بت وہ توڑے گا جس نے زندگی بھر ان کو سجدہ نہ کیا۔ آپ ساتھ نہیں دیتا تو جتنے جوش سے آئے تھے اتنے علی وہ بلندی ہے جہاں کوئی جا نہیں سکتا، علی وہ بلندی ہے جہاں کوئی جا نہیں سکتا، ہر کسی کے ظرف میں وہ علی آ نہیں سکتا، جس علی کو جانتے ہیں خدا یا رسول، ملا کی سمجھ میں وہ علی آ نہیں سکتا۔ بس کتنا توجہ ہے آپ لوگوں کی کہ آج میرے ساتھ بت وہ توڑے گا جس نے زندگی بھر ان کو سجدہ نہ کیا، وہ لئی ینال عہد الظالم، میں وہاں جانا۔ ظالم کبھی بھی امام نہیں ہوتا۔ یا اللہ، یہ مودودی کیا نام، یہ انڈیا والا مردود آپ کے قریبی ہے، آپ کا اس میں گرامی عقیل ہے درشن۔ اچھا، انقلاب زمانہ ہے، راستہ کھول جائے، وہ بیچارہ ادھر آ جائے، مسلمان ہو جائے، ان کے ہاتھ پہ، سید عقیل صاحب کے ہاتھ۔ توجہ ہے، وہ کلمہ پڑھ سکتا ہے نا، اور یہ اسے کہہ دے امامت کراؤ، اللہ سے زیادہ شرح نہیں کر سکتا۔ آگے جائیے، کہا کہ اللہ اکبر، آج میرے ساتھ بہت کو توڑے گا، جس نے اب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الشرک یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، یہ بت پرستی ہے ایمان والو، یہ بت پرستی، انما یا ایھا الذین انما یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل، یہ بت پرستی رجس ہے۔ اگر اس وقت کو یہ رجس سے پاک تھا، یا محمد مصطفیٰ یا علی مرتضیٰ، توجہ رکھنا، اس لیے اللہ نے کہا اپنے ساتھ علی کو لے جا۔ مسلمانوں کا یہ فیصلہ ہے، مسلمانوں کا یہ فیصلہ ہے کہ جب علی کا نام لیا جائے تو کہا جائے کرم اللہ وجہہ، جب دوسرے صحابہ کا نام لیا جائے کہا جائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہی فرق ہے جو آپ کو سنایا ہے، میں شرح نہیں کرتا، یہی فرق ہے کہ علی کے لیے فتح یہ ہے جس کے یہ کرم اللہ، وہ چہرہ جس پر اللہ کی کرامت کا، آگے اس کی شرح لکھتے ہیں، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ میں سے ایک علی ابن ابی طالب تھا جس نے آنکھ کے جھکنے پر بھی شرک نہیں کیا۔ اس لیے
کہ اب امامت مل رہی ہے. ہائے ہائے. تو اللہ نے کہا لن ینالوا عہد الظالمین. امامت دیکھیں ہمارے ہاں تو علیہ السلام کہتے ہیں نا. ہم کوئی عمل شیعہ کا قرآن کے بغیر نہیں. ہم علیہ السلام کہتے تو یہ بھی قرآن کہتا. قرآن کی آیت ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. میرا سلام ہے ان بندوں پر جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا، جنہیں میں نے چن لیا. محمد مصطفیٰ سے بڑا ہوا چنا ہوا کون ہے؟ تو وہ جن کو چنے. ہائے 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 ہائے. وہ علی کو دکھائے، وہ حسنین کو دکھائے، وہ در زہرا پہ کہہ کے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. ہمارے نزدیک تو یہ لائق سلام ہے. یہ غلطی نہیں کرنا اہل بیت کا نام آئے اور ہاں رضی اللہ کہہ بھی دے، اگر شیعہ بھی کہہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے. علمی طور پہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم رضی اللہ کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہوا یا راضی ہو. تو اگر اللہ ان سے راضی نہیں ہے تو پھر کن سے راضی ہے؟ تو دونوں معنوں میں ہے کیا عزت عطا فرمائی ہے. تو سامعین قد ان کے لیے رضی اللہ کا معنی اور ہے، ہمارے ہاں اور ہے. ہمارے ہاں اللہ ان سے راضی ہے، ازل سے راضی ہے. ان کے ہاں ہے کہ راضی ہو، کیونکہ عصر تک دعا کرو، کیونکہ جو گناہ وہ کر چکے وہ آپ نے تو نہیں کیا. آیا آیا میں عقیل شاہ کو تو نہیں کہتا سید عقیل شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس نے کبھی شرک نہیں کیا، اس نے کبھی بت پرستی نہیں کی. یہ ان کے لیے اب قیامت تک کے لیے دعا کرتے رہو کہ یہ واقعی گناہ تو ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اس لیے ان کو رضی اللہ کہا جاتا ہے، ان کو علیہ السلام کہا جاتا ہے. تو اب حضرت علی کو کہا کرم اللہ وجہہ. تو یہ ہمارے ہاں امامت حضرت ابراہیم سے چلتی چلتی یہاں تک کہ حضرت علی. پھر آگے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ امامت میرے بعد اسنا عشر 12 امام. یہ آگے تفصیل آئے گی. آج جتنا ہی ہم روک رہے ہیں انشاءاللہ توجہ ہے آپ لوگ. امامت کے بغیر گزارا نہیں ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71. ہر انسان. سنی شیعہ نے لکھا جب فاطمہ بنت اسد کا آخری وقت آیا. کون ہے فاطمہ بنت؟ حضرت علی کی ماں. 50 سال رسول اللہ نے کفن دیا، رسول اللہ نے دفن کیا، رسول اللہ نے قبر میں لیٹے. ہاں کہتے ہیں تراب دھیان رکھنا، وہ تراب کی ماں آ رہی ہے. جدھر رسول اللہ نے دیکھا جنت بنتے چلے گئے. یمینا و یسارا، دائیں لیٹے بائیں لیٹے. حضرت فاطمہ نے حسن کو ہاتھوں میں لے کے قبر بند کر دی. آخری جملہ کہا اب یہ حاضر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ مقام ہے فاطمہ بنت اسد کا. توجہ ہے، یہ مقام علی کی ماں کا. 50 سال خدمت کی ہے. رسول فرماتے امی بعد الام، میری ماں کے بعد میری ماں. اپنے بیٹے طالب عقیل جعفر علی کو بعد میں کھانا دیتی ہے، رسول کو پہلے دیتی ہے. لیکن علی کی ماں ہے اس لیے اس کو کوئی فضائل پڑھتا ہی نہیں ہے، کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال جب اس کی قبر باندھ کی کہ بلا قبر باندھو گے، حضور نے ہاتھ رکھا. ہاں اور اس کے بعد کہا صدقتے صدقتے صدقتے. پھر کہا ابنوں کے یار ابنوں کے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کریں؟ کہا ابھی آئے ہیں سوال وہ کرنے والے. انہوں نے کہا من ربو، کہتے رب کون؟ میری ماں نے کہا اللہ جل جلالہ. تھوڑا سا آخری جملہ بس ہے. من نبی کو، تیرے نبی کون؟ کہا محمد رسول اللہ. کہ من کتابوں کا قرآن، من قبلہ تو کے کہا کعبہ. پھر سوال ہوا من اماموں کے، تیرے امام کون ہے؟ جہاں رسول اللہ کہہ رہے کہ کہہ دو ابنوں کے، میرا بیٹا میرا بیٹا. نہیں میرا بیٹا حیدری. یہ دیکھیں یہ فاطمہ بنت اسد ہے. اسے سوال ہو تیرا امام کون ہے؟ شیعہ سنی کتب نے لکھا اللہ اکبر ابنوں کے آخری بات. یہ بیٹا کیوں کہا؟ یہ کہہ دیتے علی. تو علی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، علی کوئی نام رکھ کے بڑا بھی آ سکتا ہے. یہاں بتا دیا قبر میں اس امام کا سوال ہونا ہے جو فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہے.
علی دی بلندی کوئی دس ہی نہیں سکتا، علی ہر دل وچ بس علی دے مقابلے چ آنا بڑی گل ہے، آ جاوے جیڑا پھر دس بھی نہیں سکتا۔ علی کو اج میں جان کیویں بچائی ہے، گھر جا کے شوہر دس بھی نہیں سکتا۔ حرام دا کنت اتارا جڑ کے مارو ہے تری دھارا۔ نعرہ حیدری جو ہے آپ لوگوں نے کہا ابنوں کے کہہ دو میرا بیٹا۔ توجہ ہے، اب میں مسلمانوں کو کہتا ہوں اتنا مقام ہے، فاطمہ بن رسول اللہ نے کفن دی، اپنی قمیص دی کفن کے طور پہ، قبر میں لیٹے اور کہا کہ یہ قبر جو ہے جنت کے۔ پھر بھی سوال ہوا، اب میں کہتا ہوں مسلمانوں، جب قبر کے اندر علی کی ماں کا علی کے بغیر گزارا نہیں، تو کسی کی ماں کیسے گزر جائے؟ توجہ ہے، بہرحال یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر انسان کو، میں نے کہا شروع میں کہ جس آگے اس کی آیت ہے، اسی کا حصہ ہے، یہ 71 ہے، اگر من کان فی ھذہ الاعمى هو فی الاخرہ اعمى، جس نے اپنا امام نہ بنایا وہ اس دنیا میں بھی اندھا، اصل میں وہ اندھا ہے، یہ تو بیچارہ مریض ہے، اصل وہ آنکھیں رکھنے والا اندھا ہے جس نے علی کو نہیں پہچانا، یا علی کو گھٹاتا ہے یا علی کو مانتا نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ ان کو اندھا کھڑا کرے گا۔ جو حق دیکھنا تھا، اس لیے امام حسین نے ولید کے دربار میں کہا، جب اس نے بیعت کا سوال کیا نا، وہاں امامت کو لے کر آئے، آپ کو پتہ ہے جب کہا کہ امام حسین آئے اور بیعت کا سوال ہوا تو مولا نے خطبہ دیا، کہا ایھا الامیر نحن اہل بیت النبوہ، سوال بیعت کا ہے تو یہاں کیا بتانا کہ نبوت والے، یعنی ہمارے گھر جو ہے وہ نبوت کا گھر ہے، نبی ہیں ہمارے نانا، ہم ہیں رسول والے، معدن الرسالہ، معدن کہتے ہیں کان، رسالت کہتے ہیں اللہ کے پیغام کو، یعنی ہمارا گھر ہے، جتنا بھی اللہ کا کلام آیا اس کا مرکز ہے، آدم پہ، نوح پہ، ابراہیم پہ، موسیٰ پہ، عیسیٰ پہ، محمد، وہ سب مرکز ہمارے پاس، یہ سارا بتا رہے، محبت الملائکہ، فرشتے ہمارے گھر، منزل الوحی ہمارے گھر وہی آتے ہیں، یہ کیوں بتا رہے؟ صرف اس لیے بتا رہے ہیں کہ رسول کے بعد اگر کوئی امام ہے تو وہ حسین ابن علی، توجہ ہے، اس لیے کہ نبیوں کے لیے قرآن کہتا ہے آتیناہ علما و حکمہ، ہم نے ان کو حکمت دی اور علم دیا۔ اب رسول یہاں امام حسین یہ بتا رہے ہیں میرے جد کو اللہ نے والذی بعث فی رسول اللہ، میں یہ جو آئے ہیں یتلو آیات و یزکی و یعلم الکتاب والحکمہ، علم اور حکمت دیا، لہذا اس کا وارث میں ہوں۔ توجہ ہے، کیونکہ امام حق تھے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں، اب ایسے بھی وہ جاہل ابن ہے، جاہل جدہ ابو جاہل پیدا ہو گئے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں بیعت کر لینی تھی، حسین کو مدینے میں نہیں نکلنا چاہیے تھا، بیعت کر لینی چاہیے۔ یہ وہ ہے جس کا دادا ابو جہل ہے، توجہ فرمائیے گا، یہاں تک لوگ کیسے کر لیتے؟ قرآن کی آیت نہیں تھی وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ، یہ قرآن کی آیت ہے، اگر حق لو اتبع الحق احباب، اگر حق شیطان کی پیروی کر لے لفسدت السماوات والارض، زمین و آسمان میں فساد ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، یعنی حق جو ہے وہ کبھی بھی شیطان کی پیروی، وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق اس شیطان کو مان لے تو زمین و آسمان میں سارا کچھ بگاڑ ہو جائے گا، نہ اللہ کا دین رہے گا، نہ رسول کی رسالت رہے گی، نہ نبی کی نبوت رہے گی۔ حسین نے آگے بڑھ کر کہا تھا مثل لا یبایع مثلا، وہ جیسا اور جیسی بیعت نہیں کر سکتا، میرا بیعت کرنا گویا آدم کا شیطان کی بیعت کرنا ہے، ابراہیم کا نمرود کو مان لینا ہے، گویا موسیٰ کا فرعون کو مان لینا ہے، میں مثل لا یبایع مثلا، انکار کر کے بتا دیا۔ چھٹے امام نے آواز دی، کہا اے آدم کے وارث حسین ہمارا سلام، اے نوح کے وارث حسین ہمارا سلام، اے ابراہیم کے وارث ہمارا سلام، اے محمد مصطفیٰ کے وارث ہمارا سلام۔ ایک حسین تھا جس نے انکار کیا، ایک حسین، اور حسین ویسے بھی ایک ہے، 12 اماموں میں بھی ایک ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ایک حسین تھا، باقی کیسے؟ دیکھیں یہاں آپ کے سندھ سے لے کر ایران
مصر، عمان، آگے چلے جائیں عرب، پھر افریقہ جو مسلمانوں کا شہر، یہاں تک ان کی حکومت، ادھر چلے جائیں مدینہ، یمن، یہ سارے عرب اسی کی سلطنت میں. توجہ آخر جو سارے یزید کو مان گئے. یعنی اتنا طاقتور بادشاہ تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اتنا بڑا اس کے، یعنی پہلے سے ان کو ولی بنا دیا، پیسے دے دیے گئے، حتیٰ کہ ان کو بتا دیا گیا اور جو کہا جو یزید کو نہیں مانے اس کا سر قلم کر. یہاں جو لیٹر آیا اس کی بھی یہی ہے، خذل حسین، یعنی حسین کو پکڑو، اس کے بیعت سوال کرو، اگر وہ بیعت نہ کرے تو اس کا سر. یہ ولید نہیں چاہتا تھا، یہ اگرچہ اس کا کزن ہے یزید کا تو، لیکن یہ پھر بھی تھوڑا سا کہتا تھا کہ میرے یہ کھاتے میں نہ آئے. اس نے نرمی اختیار کی. توجہ ہے، یہ اس کی نرمی ہے کہ حسین مدینے سے نکلے. اگر یہ خبیث یہ بھی ظلم کرتا تو امام حسین یہاں شہید ہو جاتے. یہ صرف تھوڑی سی نرمی کی، لیکن مولا نے کیونکہ اللہ نے کہیں لکھا تھا بہرحال، لیکن امام حسین نے اس کو میسج دے دیا کہ اسے بتا دے جب تک حسین زندہ ہے، توجہ ہے، تیری بیعت نہیں ہو سکتی، حسین سے بیعت نہیں لے سکتا. اس لیے اللہ نے آج حسین کو زندہ رکھا ہوا ہے. جو کہتے ہیں نا سارا کچھ اللہ کرتا ہے، تو ان کو ماننا چاہیے کہ آج جو 4 کروڑ کربلا میں یا حسین کہہ رہا ہے تو اللہ کرا رہا ہے نا. فاس کرو نہیں آس کر کو تو میرا ذکر کرو. ایک حسین نے، آپ کہتے ہیں ایک حسین نے اتنے بڑے بھائی، ایک ابراہیم نے نمرود کو للکارا ہے، ایک موسیٰ نے فرعون کو للکارا ہے. تو اگر حسین یزید کو للکارا ہے وہ ان کو وہ شہادت نہیں ملی، اس نے اپنی شہادت سے لا الہ الا اللہ لکھا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد داؤ دست، یہ آج کے دن کی ہے، سرداد نہ داؤ دست در دست یزید، حقہ کے بنا لاؤ الہ است حسین. امام حسین، وہ محسن نقوی کا کتنا اچھا شعر ہے، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا. یعنی امام حسین علیہ السلام کتنی بڑی قربانی دی ہے. بس سامعین قدر تیاری کا بس ایک جملہ آج کی مناسبت بھی ہے، پڑھتے بھی اسی مدینے سے. امام حسین جب نکلنے لگے، ایک راوی کہتا ہے کہ میں 28 رجب کی رات میں مدینے میں آیا، ہر طرف سناٹا ہے، خاموشی ہے. میں نے دیکھا ایک گھوڑے سوار ہے، گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے، اونچا قد ہے، کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے اور کہتا ہے واہ یا واہ، پردہ پردہ پردہ. کہتا ہے میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا یہ عباس ابن علی ابن ابی طالب ہے، یہ مولا کا بیٹا ہے، مولا امیر المومنین کا عباس. اور یہ مدینے میں ہر آنے والے، حتیٰ کہ جو روزہ رسول پہ ان کو بھی کہہ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے اب زیارت چھوڑ دو. ہاں، پورا مدینہ ہر طرف سناٹا کرا لیا. کیوں؟ کیونکہ علی کی بیٹی باہر آ رہی. ہائے سیدو آپ کی قسمت، جہاں عباس پردہ کرا سکتا تھا وہاں کروایا. کیوں؟ آج زینب باہر آ رہے. آپ نہیں روئے، تھکے ہوئے، مجھے پتا ہے. مولا کا ایک صحابی ہے مولا علی کا، کئی سال مولا کے ساتھ رہا ہے. اس نے ایک دن پوچھا مولا آپ کی بیٹیاں رسول کے روضے پہ نہیں جاتی؟ کہا جاتی ہے لیکن رات کے اندھیرے میں. علی مولا کی غیرت برداشت نہیں کرتی تھی کہ کسی کی نظر زینب کے قد میں پڑ جائے. اتنا غیرت مند امام. میں کہوں گا مولا وہ شام غریب، وہ شام کا بازار تھا، علی کی بیٹی بیٹھ گئی، سجاد سے کہا میں یہاں سے گزروں گی. توجہ ہے. تو یہاں آج پردے کا اہتمام ہے. مولا عباس نہیں. اچھا پھر مولا عباس آئے مولا حسین کے. وہ راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ وہی جوان آیا اور نے امام حسین کو کہا مولا یہ ہر طرف پردہ ہو گیا. کہا بی بی کو لے کر آؤ، ہم باہر لے کر آؤ، ہمارے یوں میں بیٹھا آؤ.
جانا تو تھا ہی، اب بٹھاؤ۔ اللہ اکبر۔ مولا عباس نے سب کو بٹھایا، بی بی میرے باپ ایسا بٹھاتے رہے۔ آخر پہ جب جناب زینب آئی، اب ان کنیزوں کے دائرے میں 4 کنیزیں جتنی بھی تھی، جیسے گھر سے باہر قدم آیا، میرے مولا حسین نے کرسی کو چھوڑا، کرسی کو چھوڑ کر اپنی ماں کی قبر کی طرف، جب بی بی کو آتے دیکھا نا، ماں کو کہتے ہیں اماں یا امی، اے میری ماں، میرا زینب کے بغیر گزارا نہیں، میری شہادت مٹ جائے گی ورنہ میں زینب کو جنگلوں میں نہ لے جاتا۔ اللہ اکبر۔ بی بی زینب آئی، مولا حسین نے مولا عباس کو کہا کہ ان کو بھی سوار کراؤ، لیکن بی بی زینب کسی کے ہاتھوں سوار نہیں ہوئی، بی بی سوار نہیں ہو رہی۔ مولا عباس آئے کہا آقا زادی میں نہیں عباس ناراض نہیں ہوں میرے ہاتھوں، اور علی اکبر آئے، جوان آئے، اور پھر مولا حسین سمجھے کہ شاید میرا انتظار کر رہی ہے، مولا کرسی چھوڑ کے کہا بہن آؤ میں سوار کر، کہا حسین ناراض نہیں ہونا، آئی تیرے ہاتھوں میں سوار دے، کہا کس کے ہاتھوں، کہا اینا زین العابدین، میرا سجاد ملا، مجھے سجاد سوار کرائے، جو آج مدینے سے سوار کرائے اور ہر منظر میں اتار سکے۔ یہی وجہ ہے 11 محرم کو جب زینب کے سارے مارے گئے، نظر یمین و شمال، نظرت یمین اللہ بھی دیکھا، بائی بھی دیکھا، کوئی سوار کرانے والا نہ رہا، وہاں غربت، کہا زینب اتنی غریب ہو گئی، کہا اکبر کل چلتے ہوئے تو کہہ رہا تھا ہمیں سوار، ابا مولا سجاد اٹھے، کہا مولا تجھے سوار کرا۔ ماتم حسین